بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ واقعہ پیش خدمت ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت سخی تھا اور انصاف کو قائم کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے پورا ملک خوشحال تھا۔ رعایا کی بادشاہ سے بہت خوشی تھی۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام مخدوم تھا، اور وہ آرام پسند بگڑا ہوا شہزادہ تھا۔ باپ کی دولت پر عیش کر رہا تھا اور شکار کا شوقین تھا کہ محل کے قریب ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں 15 سے 20 لکڑی کے بنے ہوئے مکانات تھے۔ ان مکانات میں ایک مکان ایسا بھی تھا جو باقی مکانوں سے بالکل الگ تھا۔ اس مکان میں 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ دونوں بھائی بہن انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ بھائی کا نام قیس تھا، جو کہ کمعقل بھولا اور اللہ والا تھا۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ آتا اور اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ اس پر اللہ کا خاص فضل تھا۔ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کی تقدیر بتا دیتا تھا۔ اس کی بہن کا نام روزینہ تھا، جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ان دونوں کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ایک دن قیس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ہمت نہ تھی، تو اس کی بہن روزینہ لکڑیاں کاٹنے چلی گئی۔ اتفاق سے شہزادہ بھی اسی روز شکار پر نکلا تھا۔ اس کی نظر جب روزینہ پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادے نے جب ایک بھولی بھالی خوبصورت اور شرمیلی لڑکی دیکھی تو اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا۔ شہزادے نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کر اتنی محنت کر رہی ہو، تمہیں تو شاہی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر شہزادے نے اپنے گلے سے ہار اتارا اور روزینہ کو دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً آپ اسے لے لوگی اور آج کا دن میرے ساتھ گزارو۔ یہ ہار اتنا قیمتی ہے کہ تم اپنے لیے اچھا گھر بنا سکتی ہو اور ساری زندگی تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ روزینہ نے ہار لینے سے انکار کر دیا اور کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چل دی۔ روزینہ کا یہ رویہ دیکھ کر شہزادے کو غصہ آ گیا اور اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر میرے جنگل والے گھر میں لے آؤ۔ شہزادہ اپنے جنگل والے گھر میں پہنچ گیا اور تھوڑی سی دیر میں روزینہ کو شہزادے کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادے نے 3 دن تک روزینہ کو اپنے پاس رکھا اور اس سے بدفعلی کرتا رہا۔ اس کی عزت کو تار تار کر کے واپس محل کی طرف روانہ ہو گیا اور روزینہ کو وہیں چھوڑ گیا۔ سپاہیوں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اس لڑکی کو مار کر جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دینا۔ ادھر اس کا بھائی قیس اپنی بہن کو پاگلوں کی طرح جنگل میں تلاش کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کسی جنگلی جانور نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ تلاش کرتے کرتے آخر اسے ایک گھر نظر آیا جس کے باہر گھوڑے موجود تھے۔ وہ دوڑ کر اس گھر کی طرف گیا تو اپنی بہن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ قیس نے پتھر اٹھایا اور دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ سپاہی تلوار تان کر کھڑے ہیں اور روزینہ کو مارنے ہی والے تھے کہ قیس نے سپاہی کو پتھر مارا جو اس کے سر میں لگا۔ پتھر لگنے سے وہ سپاہی نیچے گر گیا۔ دوسرا سپاہی قیس کی طرف بڑھا تو بیچ میں روزینہ نے تلوار اٹھا کر دوسرے سپاہی کو مار دیا۔ وہ بھی وہیں گر کر مر گیا۔ قیس اپنی بہن کو زندہ دیکھ کر خوش ہوا، مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھا بہن تم کہاں تھی اور تمہاری حالت کس نے اس طرح کی ہے؟ تو روزینہ نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شہزادے نے اس کو اغوا کیا اور پھر بدفعلی کی۔ بھائی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے دل سے شہزادے کے لیے بددعا نکلی۔ وہ اپنی بہن کو لے کر گھر آ گیا۔ ابھی ایک زخم بھرا نہ تھا کہ دوسری پریشانی آ گئی کہ روزینہ حاملہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ گھر اور بستی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل سے دور کسی دوسری بستی میں چلے گئے اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ 9 ماہ بعد روزینہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔
روزینہ اور قیس نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا شہزادہ مخدوم تخت نشین ہو چکا تھا۔ بادشاہ مخدوم اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ یہ حسن پرست، شراب نوشی اور اپنی عیاشی میں مست رہتا تھا۔ اس نے سلطنت کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری اور تیسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ مخدوم پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے اب بیٹے کی ضرورت تھی۔ اسے اپنا وارث چاہیے تھا، مگر چوتھی اور پانچویں بار بھی اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ مخدوم نے دوسری شادی کر لی۔ پھر دوسری بیوی سے پیچھے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بادشاہ مخدوم نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی سے بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب بادشاہ مخدوم بہت فکر مند رہنے لگا۔ اس نے طبیبوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ جو بھی ہو مجھے ہر صورت بیٹا چاہیے۔ ہر طرح کا نسخہ، ہر جڑی بوٹی کو آزما لیا، مگر بادشاہ کے ہاں ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ کوئی علاج، کوئی دوا، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا تھا۔ یوں کرتے کرتے بادشاہ نے 11 عورتوں سے شادی کر لی اور بادشاہ کو اب تک ان 11 بیویوں میں سے 50 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی، مگر بیٹا ایک بھی نہ پیدا ہوا تھا۔ سلطنت کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ رعایا کی زندگی دن بدن پر نسلی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ سلطنت کی دولت طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ غریب بھوکے مر رہے تھے اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سرحد کی فوج بھی بادشاہ کی طرح آرام پسند ہو چکی تھی، مگر بادشاہ مخدوم کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو بس یہ پریشانی تھی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا۔ مخدوم کو بادشاہ بنے 25 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ فکر و غم اور مسلسل شراب نوشی سے بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی اولاد پیدا کرنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر روزینہ کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی دل و جان سے پرورش کی۔ روزینہ کا بیٹا بڑا ہو کر نیک، متقی اور ماں کا بڑا فرما بردار بیٹا بن گیا۔ جنگل میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ ایک طاقتور نوجوان بن گیا تھا۔ اس کا نام ارباز تھا۔ روزینہ نے اپنے بیٹے ارباز کو سلطنت کی فوج میں بھرتی کروانے کا فیصلہ کیا اور فوج کے سربراہ کو اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ سربراہ نے اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور اسے آزمائش میں ڈالا، جس میں وہ کھرا اترا اور سب کو اپنی بہادری اور چستی سے حیران کر دیا۔ سربراہ نے اسے فوج میں شامل کر لیا اور اس کی جنگی تربیت شروع کر دی، اور سپاہیوں کی نسبت اس نے بہت جلد جنگی مہارتوں میں اپنا لوہا منوا لیا اور فوج کے اعلیٰ سپاہیوں میں شامل ہو گیا۔ فوج میں ارباز جیسا بہادر، نڈر اور تلوار باز کوئی نہ تھا، اور اتنا بہادر سپاہی تھا کہ 10 لوگوں پر بھاری پڑتا تھا۔ اس نے جلد ہی جان لیا تھا کہ فوج 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک دھڑا بادشاہ اور سلطنت کا مخالف تھا اور دوسرا اس کا حامی تھا۔ ارباز نے اپنی ماں کے حکم پر مخالف فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور جلد از جلد اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پر کام شروع کر دیا۔ ایسے مخدوم کو ارباز کی بہادری کی خبر ملی تو اس نے اسے اپنے درمیان میں طلب کیا اور اس کی بہادری اور مہارت کو سمجھتے ہوئے اسے فوج کا سربراہ بنا دیا۔ ارباز نے بادشاہ کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ بادشاہ بہت پریشان ہے۔ اس نے بادشاہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ 11 عورتوں سے شادی کر چکا ہے اور 50 بیٹیاں پیدا کر چکا ہے، مگر اس کے ہاں ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ تو ارباز نے بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو ہاتھ دیکھ کر تقدیر بتا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس بزرگ کو میرے روبرو پیش کرو۔ سپاہی بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود میرے پاس آئے۔ یہ سن کر سپاہیوں نے زبردستی بزرگ کو لے جانا چاہا تو بزرگ نے
ताली बजाई जिस पर सिपाही दूर जा गिरे। वो डर कर वापस बादशाह के पास आ गए और इस वाकया के बारे में बताया। तो बादशाह ने सोचा कि जो बुजुर्ग ताली से सिपाहियों को पिछाड़ सकता है वो जरूर कोई पहुंची हुई हस्ती है। लिहाजा बादशाह को उम्मीद की किरण नजर आई और वो फौरन बुजुर्ग कैस की खिदमत में हाजिर हो गया और अपना मसला बयान किया। तो बुजुर्ग कैस ने बादशाह को देखा तो उसे वो वक्त याद आ गया जब उसकी बहन के साथ उस बादशाह ने ज्यादती की थी। कैस एक मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार इंसान था। लिहाजा उसने बादशाह को धुतकारने की बजाय उसका इस्तकबाल किया और उसका हाथ देखा और बस इतना कहा कि तेरे हाथ की लकीरें बताती हैं कि तेरा खून ही तेरे बाद तेरा जानशीन बनेगा। बादशाह ने पूछा, मेरा तो कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ। मेरी 11 बीवियां और 50 बेटियां हैं, लेकिन बेटा कोई नहीं। तो कैस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हारी तमाम बीवियों के हाथ देखना चाहता हूँ। बादशाह ने अपनी तमाम बीवियों को बुलाया। बुजुर्ग ने सबके हाथ की लकीरें देखी, मगर आने वाले वक्त में किसी से बेटे की उम्मीद नजर ना आई। तो बुजुर्ग ने दिल में सोचा कि मैंने 25 साल पहले जो बादशाह को बद्दुआ दी थी वो उसे लग चुकी है और मेरा भांजा अरबाज ही बादशाह की वाहिद नरीना औलाद है जिसका बादशाह को इल्म ही नहीं है और वही बादशाह का जानशीन बनेगा। बुजुर्ग कैस ने बादशाह से कहा कि एक औरत है जिससे तुम शादी करो तो वो तुम्हें बेटा देगी, मगर इसके हक महर की एक शर्त है, वो तुम पूरी कर दोगे तो तब ही तुमसे शादी करेगी। बादशाह बुजुर्ग की बात सुनकर खुश हो गया और कहा कि मुझे जल्द अज जल्द इस औरत का पता बताओ, मैं आज ही इस औरत की शर्त पूरी करके इससे शादी करूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि अंदर कमरे में चले जाओ। बादशाह कमरे में गया तो अंदर रोजीना खड़ी थी जिसका मुंह दूसरी तरफ था। बादशाह ने कहा कि तुम अपनी शर्त बताओ। तो रोजीना ने कहा कि मेरा हक महर तुम्हारी पूरी सल्तनत है, मुझे अपनी सल्तनत दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें आधी सल्तनत देने को तैयार हूं, मगर रोजीना पूरी सल्तनत के बिना न मानी और कहा कि पूरी सल्तनत देने में ही तुम्हारी खैर और भलाई है। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, मगर रोजीना के दिल में आग लगी थी, वो किसी सूरत न मानी। बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। इधर अरबाज बगावत करने को तैयार था। माँ का हुक्म मिलते ही इसने बगावत कर दी और मुख्तसर सी जंग के बाद इसने महल पर हमला कर दिया। इसकी तलवार बादशाह मखदूम की गर्दन तक पहुंच गई। इतनी देर में रोजीना आ गई और उसे बताया कि मैं वही औरत हूं जिसने हक महर में पूरी सल्तनत मांगी थी और कहा था कि इसी में तुम्हारी खैर है, लेकिन तुम न माने और अब मौत के बिल्कुल करीब हो, और जिसकी तलवार तेरी गर्दन पर तनी है ये मेरा बेटा है और मैंने बदले की आग में अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो आज तेरा तख्त तुझसे छीनकर खुद इस पर बादशाह बनेगा। क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? बादशाह ने कहा, मैंने नहीं पहचाना। फिर रोजीना ने कहा कि मैं वही लड़की हूं जिसे तुमने 3 दिन जंगल में बेआबरू किया था। इसके बाद मैंने कभी शादी नहीं की, मगर एक मेरा बेटा पैदा हुआ जो तेरा ही खून है और तेरी गर्दन पर तलवार तान कर तेरे सामने खड़ा है। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और रोजीना के पैरों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी सल्तनत हक महर में देने को तैयार हूं। मगर रोजीना ने कहा कि उस वक्त तेरे पास मौका था और वही खैर का वक्त था, मगर तू ना माना और अब वक्त गुजर चुका है। रोजीना ने अरबाज को इशारा किया और अरबाज ने बादशाह की गर्दन उड़ा दी और फिर इसकी माँ ने उसे तख्त पर बादशाह बनाकर बिठा दिया और कुछ अरसा में ही पूरी रियाया और सल्तनत फिर से ताकतवर, पुरअमन और खुशहाल हो गई, क्योंकि अरबाज एक नेक, फरमाबरदार, इंसाफ पसंद और सखी बादशाह था। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।